اگر آپ اپنے بچے کو نظر سے بچانا چاہتی ہیں، میں دعا سنا دیتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں جا کے دعا کو لکھ لینا، ہندی نہ آتی ہو تو بنگلہ میں لکھ لینا، اس کو یاد کر لینا۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے تھے، یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے سن لیجئے، اگر آپ اپنے بچے کو یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں گے، آپ کا بچہ انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر کے بچے کو دم کر دو، کسی کاجل کے ٹیکے کی اور کوئی نظر اتارنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ وہ بڑے بڑے کرکٹروں کے جیسا بال رکھنے والے میرے نوجوانوں، وہ فلم اسٹاروں کے طرز پر کپڑا پہننے والے، کوئی ہاتھ میں چین پہن رہا ہے، کوئی گلے میں لاکٹ پہن رہا ہے، کوئی بندر کے جیسا بال رکھے ہوئے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اے فیشن کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تمہارے یہ خوبصورت چہرے کہیں آگ میں فرائی نہ کر دیے جائیں، کہیں جہنم کی آگ میں جلا نہ دیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندو، یشوی الوجوہ، قیامت کے دن جو آگ ہوگی وہ تمہارے چہروں کو بھون کر کے رکھ دے گی، تمہارے چہروں کو فرائی کر کے رکھ دے گی۔ انسان کی آنکھیں، انسان کے کان اور انسان کی توچا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو یہ بڑے بڑے DSLR کیمروں کا جو لینس ہے یہ زیادہ پاورفل ہے یا انسان کی آنکھوں کا لینس زیادہ پاورفل ہے؟ ڈاکٹر بولے گا نہیں میرے بھائی، انسان کی آنکھوں کے لینس کے سامنے یہ کیمرے کا لینس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کیمرے کا لینس آپ کی ہر چیز کو ریکارڈ کر سکتا ہے تو آپ کی آنکھوں کے اندر جو لینس لگا ہے وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اے انسان، جب تو قیامت کے دن آئے گا تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں تیری ریکارڈنگ پیش کریں گی، تیرے بدن کی توچا تیری چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اللہ کے ترازو میں کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو اللہ کافی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ وقال تعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو
یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آج کل حکومت کرنے والوں کو حکومت کا بڑا نشہ ہوتا ہے، ہر دور کے فرعون کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت کرے گا۔ بڑی اچھی بات شاعر نے کہی، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرتا تھا، کون ہے تمہارا اللہ، کون ہے تمہارا رب۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، اجل مطلب موت، مرتیو۔ اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آ دبوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اس پروگرام کے سمانت سبھاپتی صدر محترم، اسٹیج کے اوپر اپستھت میرے محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں
اور میری सम्मानित माँ और बहन, मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी हैं। एक आयत कुरान के 3 पारे की है, सूरह बकरा की आयत है, और ये जो आयत है सूरह बकरा की, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाली अंतिम आयत है, लास्ट आयत है। इस आयत के बाद अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की कोई और आयत नहीं उतरी। This is the last verse revealed on the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam। अल्लाह के रसूल के ऊपर आखिरी आयत सूरह बकरा की यही आयत उतरी है, जो मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला अपने नबी पर आखिरी आयत जो उतार रहा है, उसमें संदेश क्या दे रहा है, उसमें पैगाम क्या दे रहा है, मैसेज क्या दे रहा है। आइए जरा इस आयत के ऊपर हम विचार करते हैं, गौर करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह ताला के पास लौटाए जाओगे। तुम अल्लाह ताला के सामने अपना हिसाब देने के लिए जाओगे। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने लौटाए जाओगे, अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। इंसान जितना भी शक्तिशाली हो जाए, पावरफुल हो जाए, ताकतवर हो जाए, अल्लाह ताला से तो भाग नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में, इतने बड़े यूनिवर्स में छोटा सा गोला जमीन का है, और जमीन में बहुत सारे देश हैं। उसमें से एक देश भारत है, और भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य हैं। उनमें से एक राज्य आपका बंगाल है। आप अल्लाह ताला की यूनिवर्स में, उसकी कायनात में, उसके ब्रह्मांड में इतने सारे सैयारे हैं, इतने सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें आप जमीन में रहते हैं। जमीन में आप एशिया में रहते हैं। एशिया में आप भारत में रहते हैं। भारत में आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में आप मालदा और कलियाचक के इलाके में रहते हैं, और आप ये समझते हैं कि आप अल्लाह से बच जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अल्लाह से बच के कहां जाओगे? हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी, वो जमीन में, धरती में कहीं पर होगी, आकाश में कहीं पर होगी, पूरी दुनिया में कहीं पर होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी। याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज पर नजर रखने वाला है, जानने वाला है। ऐ शराब पीने वालों, ऐ गलत काम करने वालों, ऐ सूद खाने वालों, ऐ जुआ का पैसा कमाने वालों, ऐ ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों, ऐ लॉटरी के पैसे से घर मकान बनाने वालों, तुम अल्लाह की धरती पर हराम काम करके कहां बच के जाओगे? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह,
اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ تعالیٰ کے سمکھ پیش ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اللہ سے بچ کے کیسے جاؤ؟ دنیا میں عدالت لگتی ہے، دنیا کی کورٹ اور عدالت میں اپرادھی آتا ہے، اگر بہت بڑا اپرادھی ہے تو پولیس بھی پکڑنے کے پہلے سوچتی ہے، جج بھی قلم چلانے کے پہلے سوچتا ہے۔ بڑے بڑے اپرادھیوں کو جیل میں بھی VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے، وہ جیل میں بھی AC کے کمروں میں رہتے ہیں، جیل میں بھی آرام سے رہتے ہیں، جیل میں ان کو کوئی سنکٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کٹھنائی نہیں۔ اے اللہ، تیری عدالت میں جو اپرادھی ہوگا، جو مجرم ہوگا، جو کرمنل ہوگا، کیا اس کو بھی VIP ٹریٹمنٹ ملے گا؟ کیا وہ بھی تیری سزا سے بچ پائے گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی پتنی کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جو آگ ایندھن سے جلے گی، جو آگ انسانوں سے جلے گی، جو آگ پتھروں سے جلے گی، جو آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو CNG سے نہیں جلے گی، جو آگ جلے گی تو مانوش سے جلے گی، انسان سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور اللہ تعالیٰ کی جیل کے جو جیلر ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کی چوکیداری کرنے کے لیے، جہنم کا پربند کرنے کے لیے، جہنم کی ویوستھا کرنے کے لیے ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سیٹ کرے گا۔ وہ فرشتے بڑے سخت ہوں گے، بڑے ہارڈ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ دریا دلی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کرپا نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ دیا نہیں کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ بہت کٹر ہوں گے، بڑے کٹھور ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے آدیش کا پالن کریں گے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ اسی کا پالن کریں گے، وہ اپنی منمانی نہیں کریں گے۔ وہ ہوگی جہنم۔ دنیا میں عدالت میں اپرادھی آتا ہے، پیسے سے خرید کر کے جھوٹے گواہوں کو لے آتا ہے، جھوٹے گواہ کر کے، جھوٹی گواہی دے کر کے اپرادھی کو بچا لیتے ہیں۔ ہے انسان، کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو کوئی جھوٹا گواہ لے کر کے نہیں آ پائے گا، تو جھوٹ بھی نہیں بول پائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے منہ کے اوپر، تیرے مخ کے اوپر اللہ تعالیٰ سیل لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ہم لوگوں کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، لوگوں کی زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، لوگوں کے ہاتھ بولیں گے، لوگوں کے پیر بولیں گے۔ آپ کا ہاتھ بولے گا، اس ہاتھ کو آپ نے کہاں کہاں اپیوگ کیا، اس ہاتھ کا آپ نے کہاں کہاں غلط استعمال کیا، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر بولے گا، اس سے کہاں چل کے تم گئے تھے۔ یہ دیکھیے کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے کیمرے آتے ہیں جو نوائز کنٹرول ریکارڈنگ سسٹم ہوتا ہے، یعنی اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو صرف میری آواز کو کیچ کرے گا، آس پاس سراؤنڈنگ میں جو آوازیں ہیں، جو ساؤنڈز ہیں، اس کو وہ ریکارڈ نہیں کرے گا۔ اے انسان، تو اللہ کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا بندہ ہے،
اور تیرے اندر چھوٹا سا دماغ ہے، اگر تو اپنے دماغ سے ایسے کیمرے بنا سکتا ہے، ایسے ریکارڈنگ ڈیوائس بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو تیرا کریٹر ہے، جو تیرا نرماڑ کرتا ہے، جو تجھے بنانے والا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ تیری حرکتوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ اے رات کے اندھیرے میں پاپ کرنے والے، اے بند کمرے میں گناہ کرنے والے، اے دنیا سے چھپ کر کے گناہ کرنے والے، دنیا سے تو نے چھپا لیا، ماتا پتا سے چھپا لیا، بڑے بھائی سے چھپا لیا، بڑی بہن سے چھپا لیا، ماں نے نہیں دیکھا، باپ نے نہیں دیکھا، دیدی نے نہیں دیکھا، بھائی نے نہیں دیکھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیکھا؟ ارے اللہ تو وہ ہے، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو بھید چھپے ہیں، جو رہسیہ چھپے ہیں، جو راز چھپے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کوئی جھوٹا گواہ پرستت نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، قیامت کے دن سچا گواہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کھالتی پور کی یہ زمین بولے گی۔ 3 جنوری کی ٹھنڈی کی رات تھی، لوگ آرام سے اپنے رضائی میں کمبل میں سوئے ہوئے تھے۔ اے اللہ، کچھ نوجوانوں نے محنت کر کے جلسہ کیا، پروگرام کیا، اور پنڈال کے نیچے سینکڑوں مردوں اور عورتوں نے اپنے اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے ٹھنڈی کے موسم میں اے اللہ بیٹھ کر کے قرآن کی آیتوں کو سناتا، اے اللہ تیرے نبی کی حدیثوں کو سناتا، اے اللہ دین کی باتوں کو سنا تھا۔ یہ کھالتی پور کی دھرتی بولے گی۔ اور یہیں پر اگر کلیا چک کے بازار میں کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے تاش کا پتہ کھیل رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے موبائل پر گندی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی پاپ کر رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، وہاں کی دھرتی بولے گی، وہاں کی زمین بولے گی، زمین گواہی دے گی۔ اور کون گواہی دے گا؟ ہماری آنکھیں گواہی دے گی۔ آج بڑے بڑے کیمرے بن گئے۔ اچھا کیمرہ آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گے، 1 لاکھ روپے کا کیمرہ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کا کیمرہ ملے گا۔ کیمرے میں قیمت کس چیز کی؟ لینس کی قیمت۔ جتنا بڑا لینس ہوگا اتنی زیادہ قیمت ہوگی۔ جاؤ آنکھ کے ڈاکٹر سے پوچھو، ڈاکٹر صاحب 1.5 لاکھ کے کیمرے میں جو لینس لگائے وہ زیادہ قیمتی ہے یا مانوش کی آنکھ کا لینس زیادہ قیمتی ہے؟ جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھو یہ بڑے بڑے DSLR کیمروں کا جو لینس ہے یہ زیادہ پاورفل ہے یا انسان کی آنکھوں کا لینس زیادہ پاورفل ہے؟ ڈاکٹر بولے گا نہیں میرے بھائی، انسان کی آنکھوں کے لینس کے سامنے یہ کیمرے کا لینس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کیمرے کا لینس آپ کی ہر چیز کو ریکارڈ کر سکتا ہے تو آپ کی آنکھوں کے اندر جو لینس لگا ہے وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اے انسان، جب تو قیامت کے دن آئے گا تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، تیری آنکھیں تیری ریکارڈنگ پیش کریں گی، تیرے بدن کی توچا، تیری چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ انسان کی آنکھیں، انسان کے کان اور انسان کی توچا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اور جب انسان دیکھے گا میری آنکھیں بول رہی ہیں، میرے کان بول رہے ہیں، میری توچا بول رہی ہے، انسان کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کی چمڑی بولے گی، انسان کے بدن کی توچا بولے گی کہ اے انسان تو سن لے، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی شکتی دی ہے، ہم بولیں گے اور تیرے پول کھولیں گے، تیرے کرتوت کھولیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو۔ یہ اللہ کے رسول پر آخری آیت اتری ہے قرآن۔
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا، اس کے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا. او دنیا میں اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، اپنے پڑوسی کے اوپر اتیاچار کرنے والوں، اپنے باپ کی جائیداد میں اپنی بہن کا حصہ نہ دینے والوں، اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ انیائے کرنے والوں، تم دنیا میں زمین زیادہ لے سکتے ہو، جائیداد زیادہ بنا سکتے ہو، بینک بیلنس زیادہ بنا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن تم کیا کرو گے؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت کے دن ایک ایک اتیاچار کا بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک انیائے کا بدلہ دیا جائے گا. میری پیاری ماں بہنوں، آپ جب سونے کا سامان لینے جاتی ہیں، وہ ناک میں جو ہم عورتیں پہنتی ہیں، اس کو ناک کی کیل بولتے ہیں، آپ سونار کے یہاں جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ مجھ کو سونے کی کیل دے دو. سونار آپ کو کیل کا ڈیزائن دکھاتا ہے، آپ ڈیزائن کو پسند کرتی ہیں. سونار اپنے ترازو کے اوپر رکھتا ہے، وہ سونے کی جو کیل ہے جو ناک میں ہماری عورتیں پہنتی ہیں، وہ کیل تو 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، 1 گرام سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن سونار کا ترازو اس کو بتا دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بھائی سونار کا ترازو کتنا اچھا ہے، یہ تو سونے کی کیل کا وزن بھی بتا رہا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، سونار کا ترازو تو 1 گرام کا وزن بتا رہا ہے، آدھے گرام کا وزن بتا رہا ہے، آدھے کے آدھے کا وزن بتا رہا ہے. آؤ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ترازو کا حال بتاتا ہوں. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، انیائے نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر آپ نے پاپ کیا ہوگا، پن کیا ہوگا، نیکی کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر آپ کے سمکش آ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور جب حساب اللہ تعالیٰ لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا. ڈرو اس دن سے میرے پیارے ساتھی، اس دن سے ڈرو. اس دن آپ کا باپ آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کی ماں آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کا باپ، آپ کا بھائی آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ کو دیکھ کر کے بھاگیں گے سب. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. ہر انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی چنتا ہوگی، اپنی فکر ہوگی. دنیا میں باپ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کی کڈنی خراب ہو گئی. کوئی بیٹا کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر میں اپنی کڈنی دے دوں تو کیا میرا باپ بچ سکتا ہے؟ بہت سارے بیٹے باپ کو کڈنی دے دیتے، باپ بیٹے کو کڈنی دے دیتا ہے. دنیا میں ہوتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے. دنیا میں باپ بیٹے کے کام آ جاتا ہے. باپ بیمار ہے، بیٹا باپ کو بلڈ دے دیتا ہے. بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑا بھائی جا کے بلڈ دے دیتا ہے، باپ بلڈ دے دیتا ہے. ہوتا ہے دنیا. آخرت کے دن، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے ساتھ، بلکہ انسان سوچے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ
ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. انسان کہے گا اے اللہ میرے پتا کو لے لے مجھ کو چھوڑ دے, میرے بچوں کو لے لے مجھ کو چھوڑ دے, اے اللہ میری بیوی کو لے لے مجھ کو چھوڑ دے, میرے خاندان کو لے لے مجھ کو چھوڑ دے. انسان سب کچھ داؤں پہ لگا دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. او دنیا میں فیشن کرنے والے نوجوانوں, او بڑے بڑے کرکٹروں کے جیسا بال رکھنے والے میرے نوجوانوں, او فلم اسٹاروں کے طرز پر کپڑا پہننے والے, کوئی ہاتھ میں چین پہن رہا ہے, کوئی گلے میں لاکٹ پہن رہا ہے, کوئی بندر کے جیسا بال رکھے ہوئے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اے فیشن کے پیچھے بھاگنے والے نوجوانوں, کل قیامت کے دن تمہارے یہ خوبصورت چہرے کہیں آگ میں فرائی نہ کر دیے جائیں, کہیں جہنم کی آگ میں جلا نہ دیے جائیں. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندو, یشوی الوجوہ, قیامت کے دن جو آگ ہوگی وہ تمہارے چہروں کو بھون کر کے رکھ دے گی, تمہارے چہروں کو فرائی کر کے رکھ دے گی. انسان کی فیس کی اسکن بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے, ہماری مائیں بہنیں جانتی ہیں. وہ فاؤنڈیشن لینے جانتی تو 10 فاؤنڈیشن چیک کرتی ہے, جو فاؤنڈیشن ان کی اسکن کو سوٹ کرتا ہے وہی لیتی ہے, جو کریم ہماری اسکن کو سوٹ کرتی ہے وہ کریم ہم چہرے پہ لگاتے ہیں. تو دنیا میں کریم لگاتا رہا, تو فیس واش سے چہرے دھلتا رہا, تو جاڑے میں ونٹر کریم لگاتا رہا, تو گرمی میں سن کریم لگاتا رہا, تو نے اپنے چہرے کی اسکن کا اتنا خیال رکھا, تو نے جہنم کی آگ سے اپنے چہرے کو, اپنی توچا کو, اپنی چمڑی کو بچانے کا کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کرنے والوں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں, اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والوں, اے حقوق العباد میں کمی کرنے والوں, کل قیامت کے دن حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا. ماں باپ کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا تھا, بچوں کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا تھا, پتی کا پتنی کے ساتھ سلوک کیسا تھا, پتنی کا پتی کے ساتھ ویوہار کیسا تھا. حقوق العباد کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے. اگر آپ کی نماز چھوٹی ہوگی اللہ معاف کر سکتا ہے, آپ کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں گے اللہ معاف کر سکتا ہے, آپ نے حج کی طاقت تھی حج نہیں کیا تھا اللہ معاف کر سکتا ہے. اس کا تعلق اللہ کے ادھیکار سے ہے, اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے. لیکن اگر آپ نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا, کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک آپ دنیا میں وہ حق دے نہیں دیں گے, جب تک آپ دنیا میں معافی نہیں مانگ لیں گے. مولوی صاحب ہم معافی نہیں مانگیں گے. بھائی کا بھائی سے جھگڑا چل رہا ہے, 10 سال ہو گئے بھائی بھائی سے بول نہیں رہا ہے, اور کوئی بھائی اپنے بھائی سے بات کر کے جھگڑا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. او کلیا چک والو, او کھالتی پور والو, آپ کے پشچم بنگال میں اگر سب سے بڑا شہر کوئی ہے تو کلکتہ ہے, اور کلکتہ میں مجھے نہیں معلوم کہ کون سا ایریا سب سے مہنگا ہے. میں ایک بار کلکتہ گیا تو کسی نے بتایا کہ شاہ رخ خان کا ہوٹل ہے, بہت مہنگا ہے, شاہ رخ خان نے خریدا ہے. آج کلکتہ جیسے شہر میں بالی ووڈ کا ایک ہیرو اگر کروڑوں کا ہوٹل لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے یہ شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے, یہ شاہ رخ خان کا ہوٹل ہے, اس نے کروڑوں میں لیا ہے. اس زمین کی ویلو ہے, اس جگہ کی ویلو ہے. او دنیا والو, تمہاری زمین پر بڑی سے بڑی قیمتی جگہ کی وہ ویلو نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی ویلو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْزِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, ایک ہاتھ کی جگہ, ایک اسکوائر فٹ کا ایریا جنت میں یہ بہتر ہے دنیا کی تمام جگہوں سے, دنیا کے تمام نعمتوں سے جنت کا ایک اسکوائر فٹ کا ایریا بہتر ہے.
اے بھائی سے جھگڑا کر کے بیٹھنے والوں، اے بہن سے بول چال کر کے بند رکھنے والوں، اے ساس سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جانے والی بہو، اے بہو سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جانے والی ساسوں، آؤ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سننا۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لو گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ ارے میرا نبی بول دے تب بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، مگر میرا نبی گارنٹی لے رہا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اندر ایک مکان کی گارنٹی لیتا ہوں۔ جنت میں ایک محل ملے گا، جنت میں ایک بنگلہ ملے گا، جنت میں ایک گھر ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، یو آر رائٹ، the other person is wrong، آپ صحیح ہیں وہ غلط ہے، لیکن آپ نے اپنی ناک کی چنتا نہیں کی، آپ نے اپنے ایگو کی چنتا نہیں کی، آپ نے جنت کی چنتا کی، آپ نے قیامت کے دن کی چنتا کی، اور آپ نے بھائی سے جا کے کہا بھائی جھگڑا ختم کر دے، ماں سے جا کے آپ نے بات چیت شروع کر دی، باپ سے جھگڑا ختم کر دیا، پڑوسی سے جھگڑا ختم کر دیا۔ آپ نے اگر دنیا میں صحیح ہونے کے باوجود اگر جھگڑا ختم کر دیا، آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ کو جنت میں ایک مکان ملے گا۔ میرے پیارے ساتھی، او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ذرا سی بات پہ آج گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں نند اور بھابھی میں بات چیت بند ہے، کہیں دیورانی جٹھانی میں بات چیت بند ہے، کہیں ساس بہو کا نام لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں بہو ساس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے بھائیوں، یہ حقوق العباد کا میٹر ہے، یہ بندوں کا میٹر ہے، اور اس کو دنیا میں سلجھا لو ورنہ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم قیامت کے دن لوگوں کا حق ان کو ضرور دو گے، تمہیں دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اس کو بھی بدلہ چکانا پڑے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ حج کرنے گئے ہیں، بہت سارے لوگ عمرہ کرنے بھی گئے ہوں۔ جو حج کرنے گئے ہیں، جو عمرہ کرنے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ بھارت کا جو پیسہ ہے، جو روپیہ ہے، INR جو ہمارے یہاں کی کرنسی ہے، وہ سعودی عرب میں نہیں چلتی ہے۔ سعودی عرب کی کسی دکان پہ آپ گئے، آپ نے کافی پی لی، کولڈ ڈرنک پی لی، اپنی بیوی کو برگر کھلا دیا آپ نے، اور آپ نے گاندھی جی کے فوٹو والا 500 کا نوٹ دیا، تو وہ عربی میں بولے گا یہ ٹچول میں نا، وہ عربی میں بولے گا یہ یہاں نہیں چلے گا، یہ یہاں کی کرنسی نہیں ہے۔ آپ سعودی عرب کی دھرتی پر ہیں، آپ انڈیا کی کرنسی یہاں لائے ہیں، یہ نہیں چلے گی۔ وہاں پہ آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ ریال دینا پڑے گا۔ ایک ریال ابھی اس وقت اپروکسیمیٹ تقریباً 24-25 روپے کا ایک ریال پڑتا ہے، یعنی انڈیا کا آپ 2500 روپیہ لے کے جائیں گے تو سعودی عرب کا 100 ریال آپ کو ملے گا۔ تو یہاں کی کرنسی سعودی عرب میں نہیں چلے گی، سعودی عرب کی کرنسی یہاں نہیں چلے گی۔ امریکہ جائیں گے وہاں ڈالر چلے گا، کویت جائیں گے وہاں دینار چلے گا، دبئی جائیں گے وہاں درہم چلے گا، بنگلہ دیش میں جائیں گے وہاں ٹکا چلے گا۔ ہر دیش کی اپنی ایک کرنسی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے ہم اور آپ پرستت ہوں گے، پیش ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب دیں گے، آپ کی بہن آئے گی، اے اللہ یہ میرا بھائی تھا، میرا باپ مر گیا، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا، باپ کی جائیداد میں میرا بھی حق تھا، میرا بھی ادھیکار تھا، میرا بھی حصہ تھا۔ اے اللہ
میرا بھائی بہت پکا قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نبی کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتا تھا، بہت پکا قرآن و حدیث کا ماننے والا تھا۔ اے اللہ میرے بھائی نے دنیا میں اپنے باپ کی جائیداد میں بہن کا حق نہیں دیا، بہن کا حصہ نہیں دیا، اور اے اللہ جب میں نے بھائی سے اپنا حصہ مانگا تو بھائی نے بولا خبردار، اگر تو نے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگا میں تجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ اے اللہ میں ڈر گئی، میں نے سوچا میرا مائکہ ختم نہ ہو جائے، میرے باپ کا گھر ختم نہ ہو جائے۔ اے اللہ میں نے صبر کر لیا، میں نے کنٹرول کر لیا۔ اے اللہ آج تیری عدالت میں منہ کھول رہی ہوں۔ اے اللہ میرے باپ نے، میرے بھائی نے میرے اوپر اتیاچار کیا تھا، میرے بھائی نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اے اللہ تو اس کو سزا دے دے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں آپ نے زمین قبضہ کیا تھا، پیسہ لیا تھا آپ نے، قیامت کے دن پیسہ تو نہیں دے سکتے، زمین تو نہیں دے سکتے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے نردھن آدمی، سب سے فقیر آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا۔ کیا کوئی بات ہے؟ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কার একটা বাচ্চা ছেলে আসগারের কাছে আছে, কাঁদছে, কার হারিয়ে গেছে একটু খেয়াল করেন, যে আসগারের কাছ থেকে নিয়ে আসেন, কাঁদছে। قیامت کے دن نماز لے کے آیا ہے، روزہ لے کے آیا ہے، دان خیرات لے کے آیا ہے، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا ہے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دیا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیاں ان کو بانٹ دی جائے گی، قیامت کے دن کی کرنسی نیکی ہوگی، قیامت کے دن کی کرنسی گناہ ہوگا۔ آپ کی نیکی بہن کو دے دی گئی، بھائی کو دے دی گئی، پڑوسی کو دے دی گئی، جس پر آپ نے اتیاچار کیا ہے، جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ آپ نے غلط ویوہار کیا ہے۔ کوئی روزہ لے کے چلا گیا، کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی حج لے کے چلا گیا، کوئی عمرہ لے کے چلا گیا۔ اے اللہ ابھی بھی کچھ لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہیں، دیکھو بھائی کس کا چھیلا ہے، چھیلا ہے کہ میں ہے؟ چھیلا ہے۔ ارے بھائی اپنے بچوں کو تو سنبھال کے رکھا کرو بھائی، باپ کہیں ہے بیٹا کہیں ہے تو قیامت کتنے والا منظر ہو جائے گا۔ تو آپ غور کیجئے، ماحول کو شانت بنا ہے، شانت بنے رہنے دیجئے۔ آپ غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں کہ قیامت کے دن کی جو کرنسی ہوگی، وہاں روپیہ نہیں چلے گا، وہاں ٹکا نہیں چلے گا، وہاں زمین نہیں چلے گی، وہاں آپ کو اپنی نیکیوں کو دینا پڑے گا۔ اور جب آپ کی نیکیاں شیش ہو جائیں گی، آپ کی نیکیاں سماپت ہو جائیں گی، آپ کا روزہ سماپت ہو گیا، حج سماپت ہو گیا، آپ کی نمازیں ختم ہو گئی، اور پھر بھی کچھ لوگ لائن میں لگے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان کے پاپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے، پھر ان کے پاپ اس انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے جس نے اتیاچار کیا تھا، جس نے انیائے کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان دنیا سے روزہ لے کے آیا تھا، نماز لے کے آیا تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، اللہ کی راہ میں دان خیرات کرنے والا تھا، اب اس کی حالت کیا ہو گئی، اس کی پرستھتی کیا ہو گئی؟ اب وہ گناہوں سے بھر گیا، اب اس کے سر پہ بہت سارے گناہ لاد دیے گئے۔ ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ، اس سے بڑا نردھن، اس سے بڑا غریب، اس سے بڑا مفلس قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیو، حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بندوں کا حق دنیا میں اگر آپ نے مارا ہے، ہم نے مارا ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن ہم کو پچھتانا پڑے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں،
وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں گالی بھی دے دیتا ہوں، میں مار بھی دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تیرے غلام جو تیری نافرمانی کرتے تھے، تیری بدتمیزی تیرے ساتھ کرتے تھے، اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کو بھی ناپا جائے گا، تولا جائے گا، اور جو تو نے سزا دی تھی اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تیری سزا بیشی ہوگی، تیری سزا زیادہ ہوگی اور ان کی غلطی کم ہوگی تو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، تجھ کو مصیبت کا، کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور اگر تو نے جو سزا دی تھی وہ سزا کم تھی اور ان کا اپرادھ بڑا تھا، ان کی غلطی بڑی تھی، تو پھر تیری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور تیرے کچھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحابی نے اتنا سنا، کنارے جا کر کے رونے لگے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے غلاموں کو جو سزا دیتا ہوں میں کوئی ناپ تول کے تو سزا نہیں دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھ کو کیا معلوم کہ میری سزا زیادہ ہے یا ان کی غلطی زیادہ ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر میری سزا زیادہ ہے تو قیامت کے دن میرا گھاٹا ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اللہ کے ترازو میں کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو اللہ کافی ہوگا۔ اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو پورا پورا تولا جائے گا۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اشہدکم علی انہم احرار کلہم، اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ ہے حقوق العباد کا میٹر، اور اسی حقوق العباد کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے جو قرآن کی دوسری آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تھی، آیت نمبر 36 تھی۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادھیکار اپنا بیان کیا، 9 ادھیکار بندوں کا بیان کیا۔ ایک حق اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیا ہے اور 9 حق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا بیان کیا ہے۔ اے کھالتی پور کے لوگوں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ جاؤ آج کی تقریر سے تم کچھ لے کے جاؤ، نہ چاہے نہ لے کے جاؤ، لیکن قرآن کی اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھ کے جانا، شاید آپ کی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے بندو تم اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تم اللہ کا استھان کسی اور کو نہ دے دینا، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دے دینا۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہو تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سہایتا مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور مسجد کے باہر نکل کر کے اگر تم اپنا سر کسی پتھر کے آگے جھکا دیتے ہو، کسی پیڑ کے آگے جھکا دیتے ہو، کسی جانور کے آگے جھکا
دیتے ہو, کسی قبر اور مزار کے آگے جھکا دیتے ہو, کسی چیز کے آگے میں تم اپنا سر جھکا دیتے ہو, تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے, اور یہ بے وفائی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سب معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر آپ نے دنیا میں شرک کیا ہے اور بغیر توبہ کی آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو, ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. ابھی کرسمس کا تہوار آیا تھا 25 دسمبر کو. آپ کے بنگال کے ہمارے کچھ دوست لوگ ہمارے فیس بک کی فرینڈ لسٹ میں ہیں, دیکھا وہ فیس بک کے اوپر میری کرسمس میری کرسمس, پھر 31 دسمبر کی رات آئی تو ہیپی نیو ایئر. کیوں کرتے ہو میرے بھائی ایسا؟ آپ مسلمان ہیں, آپ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں, آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, لم یلد ولم یولد, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. کرسمس منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, اور آپ اس کو شبھ کامنا دے رہے ہیں, اس کو گریٹنگ دے رہے ہیں, اس کو کانگریچولیشن دے رہے ہیں, اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. خبردار خبردار, او میری اسکول کالج میں پڑھنے والی میری بہنوں, تم بہت اوپن مائنڈڈ, بہت براڈ مائنڈڈ ہو, بہت پڑھی لکھی ہو, میں جانتا ہوں, لیکن اتنی زیادہ براڈ مائنڈڈ نہ بنو, اتنی اوپن مائنڈڈ نہ بنو کہ تم اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لو, اپنی توحید سے کمپرومائز کر لو. او میری بہن, تو کالج میں پڑھ یا یونیورسٹی میں پڑھ, تو بی اے کر لے, ایم اے کر لے, تو نرس بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے, تو انجینئر بن جائے یا سرکاری جاب کرنے والی بن جائے, اے میری پیاری بہن, تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تو ایک مسلمان ہے, اور مسلمان کا کیا عقیدہ ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اسلام کا عقیدہ یہ ہے, مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی عبادت ایک غیر مسلم کرتا ہے, جس کی عبادت ایک غیر مسلم کرتا ہے, اس کی پوجا, اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے, ہمیں الاؤڈ نہیں ہے, اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں. کوئی ہندو مذہب کا ہے, اپنے ہندو دھرم پر عمل کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے اسلام کا یہ آدیش ہے کہ ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا, آپ کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. کوئی گلے میں تعویذ پہن رہا ہے, ماں نے بچے کے گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے, پیر میں تعویذ باندھا ہوا ہے, پیٹ پہ تعویذ باندھا ہوا ہے. ماں سے پوچھو تو نے بچے کو یہ دھاگا کیوں باندھا ہے, یہ تعویذ کیوں باندھا ہے؟ ماں کہتی ہے یہ دھاگا, یہ تعویذ جب تک میرا بچہ پہنے رہے گا اس کو بیماری نہیں لگے گی, اس کو نظر نہیں لگے گی. او میری پیاری ماں, تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی کہ تیرا بچہ وہ دھاگا پہنے رہے گا تو اس کو بیماری نہیں لگے گی؟ قرآن تو کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. قرآن تو ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ ہم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے مقدر میں کوئی مصیبت لکھی ہے تو اللہ ہی دور کر سکتا ہے, کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے. ہم تو ڈاکٹر کی دوا بھی لیتے ہیں اور ڈاکٹر سے علاج بھی کراتے ہیں, تو ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھ کے کرتے ہیں کہ اس دوا کے اندر مجھ کو ٹھیک کرنے کی کیپیسٹی اللہ دیتا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو یہ دوا مجھ کو ٹھیک کرے گی, ورنہ دوا کا پہاڑ لا کے رکھ دوں میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے میرے ساتھی. وہ تعویذ اور وہ دھاگا, اگر آپ اس دھاگے پر اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کی توحید بہت کمزور ہے. آپ نے جو مقام اور استھان اللہ کو دینا چاہیے وہ آپ نے کالے اور لال دھاگے کو دے کے رکھا ہوا ہے. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, بلی نے راستہ کاٹ دیا, ڈرائیور نے بریک لگا دیا. میں نے پوچھا کیوں بھائی آپ نے بریک کیوں لگا دیا؟ کہا مولانا صاحب بلی نے راستہ کاٹ لیا. میں نے کہا یہ بتائیے بلی نے راستہ کاٹا تو کیا مطلب ہے؟ کہا کوئی سنکٹ آنے والا ہے, کوئی مصیبت آنے والا ہے. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے.
اس نے کہا ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب پھر بلی نے راستہ کیوں کاٹا؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، بلی کو ادھر سے ادھر جانا تو وہ راستہ ہی تو کاٹے گی اور کیا کرے گی؟ بلی اگر راستے سے جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ بلی کو جانا تھا، اس سے آپ کی گاڑی کا کوئی سمبند نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کو جب مالش کرتی ہیں، مالش کرنے کے بعد بچے کے ماتھے پر کالے رنگ کا ٹیکا لگاتی ہیں۔ پوچھو یہ ٹیکا تم نے کیوں لگایا؟ کہا کہ یہ ٹیکا اس لیے لگایا تاکہ بچے کو نظر نہ لگے۔ کچھ عورتیں تو بچے کو ایسے ایسے لے کر کے بلائیاں اتارتی ہیں، نظر اتارتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں توحید کے خلاف ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرکیہ عمل ہے میری پیاری ماں بہنوں۔ اگر آپ اپنے بچے کو نظر سے بچانا چاہتی ہیں، میں دعا سنا دیتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں جا کے دعا کو لکھ لینا، ہندی نہ آتی تو بنگلہ میں لکھ لینا، اس کو یاد کر لینا۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے تھے، یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے سن لیجئے۔ اگر آپ اپنے بچے کو یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں گے، آپ کا بچہ انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر کے بچے کو دم کر دو، کسی کاجل کے ٹیکے کی اور کوئی نظر اتارنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ صحیح جانکاری نہیں رکھتے اور غلط جانکاری پر عمل کر رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 9 چیزیں بیان کی، اور وہ 9 چیزیں بندوں سے اس کا سمبند ہے، بندوں سے ان کا تعلق ہے، حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا سلوک کرو۔ جس ماں نے تم کو جنم دیا ہے، جس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا ہے، اور جس ماں نے اپنے جیون کو داؤں پہ لگا کر کے تم کو جنم دیا ہے، جس ماں نے 2 سال تک اپنا دودھ تم کو پلایا ہے، اس ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرو، اس ماں کے ساتھ ہمیشہ پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھو۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس باپ نے تیرے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیا ہے، جس باپ کی جوانی تجھے صحت مند بنانے میں، تجھ کو اچھی پڑھائی دینے میں، تیرا کیریئر بنانے میں، اس باپ کا سارا، اس کی ساری جوانی اور ساری طاقت گئی ہے، اس باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور الحمدللہ ہمیں سے بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر ایک بات بولوں، ہم جتنا بھی اچھا سلوک کر دیں، ہم ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ ماں 70 سال کی بوڑھی ہو گئی، بستر پہ لیٹرین کر رہی ہے، پاخانہ کر رہی ہے، بیٹا بہت اچھا ہے، 70 سال کی بوڑھی ماں کا لیٹرین صاف کر رہا ہے۔ جب وہ بچہ 2 سال کا، 2.5 مہینے کا، 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ بھی بستر پہ لیٹرین کر دیتا تھا، راستے میں لیٹرین کر دیتا تھا، گھر میں کہیں پر بھی گندگی کر دیتا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی گندگی کو صاف کیا تھا، لیکن ماں کے چہرے پر ناگواری نہیں تھی، ماں تو ہنس کر کے مسکرا کر کے اس کی گندگی کو صاف کر رہی تھی۔ او انسان، جب تو چھوٹا تھا، جب تو بچہ تھا، تیری ماں نے تیری گندگی کو صاف کیا تھا، تیری ماں کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، تیری ماں نے ہنس کر کے مسکرا کر کے تجھے کھلا کھلا کے تیری گندگی کو صاف کیا تھا۔ آج وہ ماں 70 سال کی ہو گئی اور بیٹا اپنی ماں کی گندگی کو صاف کر رہا ہے، لیکن بیٹا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا ناک پہ رومال رکھ کے گندگی کو صاف کرے گا، بیٹا پیشانی پر بل لا کے گندگی کو صاف کرے گا۔ آپ ماں کی گندگی کو صاف کر سکتے ہیں، مگر وہ کلیجہ کہاں سے لاؤ گے جو ماں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو اللہ نے ماں کو دیا ہے؟ ماں کے جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے، باپ کے جیسا کلیجہ آپ نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن نے کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے انسان،
اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تیری ماتا یا تیرے پتا، تیری ماں یا تیرے باپ اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تجھ کو مل جائیں بڑھاپے میں، او لوگو تمہارے گھر میں اگر بوڑھی ماں ہے اس کو بوجھ نہ سمجھنا. اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے جن گھروں سے بوڑھے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان گھروں سے برکتیں روڑ جاتی ہیں، ان گھروں سے اللہ کی رحمتیں روڑ جاتی ہیں. ارے تجھے کیا پتا، جب تو بائک چلا کر کے کلیا چکے مارکیٹ میں جا رہا تھا، تو مالدہ کی سڑکوں پہ جا رہا تھا، تو فرقہ کے برج پر جا رہا تھا، اچانک تیرے سامنے سے ٹرک آ گئی اور ہو سکتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، تو درگھٹنا سے بچ گیا. تجھے کیا پتا کہ جب تو درگھٹنا سے بچا تھا کہیں دور تیری ماں مصلی پر بیٹھ کر تیرے لیے دعائیں کر رہی تھی، وہ تیری ماں کی دعاؤں کی برکت تھی کہ تو حادثوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو مصیبتوں سے بچ جایا کرتا ہے، تو پریچھاؤں میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے. او لوگو تمہارے گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھنا، ان کو اپنے گھر میں مصیبت نہ سمجھنا، ان کی قدر کرنا، ان کی سیوا کرنا. فرمایا فلا تقل لهما اف، خبردار اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹ کر کے ان سے بات نہ کرنا. وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا. اور اگلی بات جو اللہ نے کہی بڑی پیاری بات کہی، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو اپنے شہر کا ڈی ایم بن گیا، ایس ایس پی بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا، تو سپریم کورٹ کا جج بن گیا. تو ماں کے پاس جب آ کر کے بیٹھے گا تو سپریم کورٹ کا جج اپنے آپ کو سمجھ کر کے مت بیٹھنا، تو شہر کا ڈی ایم بن کر کے نہ بیٹھنا، تو پولیس کمشنر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو ڈاکٹر بن کر کے نہ بیٹھنا، تو انجینئر بن کر کے نہ بیٹھنا. جب ماں کے قدموں کے پاس جا کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھنا، جب باپ کے پاس جا کر کے بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھ جانا. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ہے میرے بندے اپنے ماں باپ کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا، اپنے آپ کو ڈاؤن کر دینا، اپنے آپ کو اپنے بازوؤں کو بچھا دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو دیا کر، میرے ماں باپ پر تو کرپا کر، میرے ماں باپ پر تو رحم کر، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے. یہ دعا بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے. کم سے کم یہ دعا تو یاد کر لو. ماں کی طرف سے عیدگاہ میں دان دے رہے ہو، مسجد میں دان دے رہے ہو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں اس کو غلط نہیں مانتا، لیکن عیدگاہ میں دان دے دینا، مدرسے میں دان دے دینا، مسجد میں دان دے دینا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. جتنی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دل کی گہرائی سے یہ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماتا پتا پر تو دیا کر، رحم کر، کرم کر، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے. ماں باپ کا دل مت دکھاؤ میرے ساتھ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے آپ کے ساتھ انیائے بھی کر دیا ہو، یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں. بڑے بیٹے کی محبت میں ماں نے باپ نے کوئی ایسا قدم اٹھا دیا اور بیٹوں کے ساتھ انیائے ہو گیا. ابھی کٹیہار میں میرا پروگرام تھا، ایک سوال آیا میرے پاس. مولانا صاحب ایک انسان کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا ماتا پتا کا زیادہ خیال کرتا ہے، زیادہ سیوا کرتا ہے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بیٹے کو اپنی زمین اور جائیداد میں زیادہ حصہ دے دیں، اور بھائی لوگوں کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر کر رہا ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز ہے. ماں باپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی چیز دیں گے سارے بچوں کو برابر دینا پڑے گا، اور مرنے کے بعد بھی جب وراثت کو بانٹا جائے گا، باپ کے ترکے کو بانٹا جائے گا تو سارے بھائیوں کو برابر دیا جائے گا. میں نے کہا بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا باپ کی زیادہ قدر کرتا ہے یا زیادہ سیوا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو ثواب ملے گا، لیکن ثواب زیادہ ملے گا، دنیا میں ادھیکار زیادہ نہیں مل پائے گا.
میں نے کہا مان لو باپ کا جب انتقال ہوا، ایک بیٹا 50 سال کا 40 سال کا ہو چکا تھا، اور باپ جب انتقال کر رہا ہے تو ایک بیٹا اس کی پتنی کے پیٹ میں ہے، وہ گربھوتی ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹا دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اس نے تو باپ کی شکل بھی نہیں دیکھی، باپ کی سیوا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بچہ تو باپ کے دنیا سے مرنے کے بعد جنم لے رہا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ جتنا تمام بیٹوں کو اپنے باپ کا حصہ ملے گا، اتنا ہی اس بچے کو بھی ملے گا جو بچہ اپنے باپ کی مرتیو کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ باپ نے اگر انیائے کیا ہے، ماں نے انیائے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے۔ آپ کو تب بھی ماں کا خیال کرتے رہنا ہے، باپ کا خیال کرتے رہنا ہے، ان کو منانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، ان کی رضا کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر ماں باپ نے کچھ غلط کیا ہے، کچھ ناانصافی کی ہے، وہ اللہ کو حساب دیں گے، آپ کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے حقوق العباد میں، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، جو تمہارے سمبندی ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، کیونکہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں پیدا ہوئے، تم دنیا میں آئے، کسی کے پوتا تھے، کسی کے بیٹا تھے، کوئی تمہارا دادا ہے، کوئی تمہارا نانا ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا تایا ہے، کوئی تمہاری خالہ ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے۔ ان رشتوں میں تم گر کر کے پیدا ہوئے ہو، لہٰذا دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ او کھالتی پور والو، بہت دان کرتے ہو، عیدگاہ میں 50 لاکھ کا دان دیا، مسجد میں 10 لاکھ کا دان دیا، مدرسے میں 5 لاکھ کا دان دیا، اور آپ کا اپنا سگا بھائی بیچارہ، اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا کھانے کا بھی جگاڑ نہیں ہے، اس کے پاس اپنے سر کو چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اپنے بیمار بچے کا علاج کرانے کے لیے دوا کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور آپ عیدگاہ میں، مسجد میں اور مدرسے میں خوب دان کر رہے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مانوتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو اگر دان کرو گے، اپنے رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دو گے، اس کو صدقہ اگر کرو گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ کو صدقہ کا دان کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہاں تو صاحب بھائی بھائی کی ترقی دیکھ کے جل رہا ہے، میرے بھائی کا مکان اتنا اچھا کیسے بن گیا، وہ کیسے لاکھوں روپیہ کیسے کما رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے بھائی کے بچوں کی پڑھائی تک سے جلتے ہیں، اپنی بہن کے بچوں کی پڑھائی تک سے جلتے ہیں۔ اے حسد کرنے والے، اے جلنے والے، اے اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کی ترقی دیکھ کر کے جلنے کڑنے والے، ان کا تو کچھ بھی بگاڑ نہ پائے گا، تو حسد کر کے جلن کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حسد کی آگ ایسی ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جیسے سیلون میں بال بنانے والے کے پاس استرا ہوتا ہے، وہ استرے سے آپ کے بال کو صاف کر دیتا ہے، جس طریقے سے استرے سے بال صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حسد سے آپ کی نیکیاں سماپت ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داروں سے اگر کچھ انبن ہو جائے، خبردار جا کر کے بات ختم کر لیا کرو، جھگڑے کو طول مت دو۔ اور اے کھالتی پور کے لوگوں، اگر ہو سکے تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی تیار کرو جو سماج میں ہونے والے جھگڑوں کو ختم کر دیا کریں، جو سماج میں کسی گھر میں اگر کوئی وواد ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، وہ جا کر کے ختم کر دیا کریں، میل ملاپ کرا دیا کریں۔ اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کیا میں تم کو وہ نیکی نہ بتا دوں جو روزے سے بڑھ کے ہے، جو نماز سے بڑھ کر کے ہے، جو صدقہ خیرات سے بڑھ کر کے ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے جو نماز سے بھی بڑی نیکی ہے، جو روزے سے بھی بڑی نیکی ہے، جو صدقہ خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے؟ یعنی نفل روزہ اور نفل صدقہ اور نفل نماز سے بہتر یہ نیکی ہے۔ یہاں فرض کی بات نہیں اور نفل کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسی کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں میں وواد کو ختم کرا دینا، لوگوں کے اندر میل ملاپ کرا دینا، لوگوں میں صلح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دینا، دو لوگوں میں جھگڑے کو ختم کرا دینا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ نفل روزہ اور نفل نماز سے بڑھ کر کے اس کا ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، لیکن دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو سماپت کرانے کے لیے دو بھائیوں میں آپ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں، اپنے ریلیشن کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور میری بات یاد رکھو، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑ کے رکھے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے رشتہ توڑنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں تو برسوں رشتہ توڑ کے بیٹھے، بھائی کا بھائی سے رشتہ بند ہے، اور بھائی جب مرنے لگتا ہے تو اپنے بچوں سے کہہ کے جاتا خبردار اپنے چاچا سے رشتہ مت رکھنا، اپنے چاچا سے بات چیت مت رکھنا، ان کی شادی میں مت جانا، ان کی غمی میں مت جانا۔ غلط ہے یہ۔ اگر باپ ایسا کہہ کے بھی گیا ہے تو اولاد کو اپنے باپ کی یہ بات نہیں ماننا چاہیے، باپ کی ہر بات نہیں ماننا چاہیے، جو بات غلط ہے وہ باپ کی بھی غلط ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا ان کے بھانجے سے کچھ اختلاف ہو گیا۔ بھانجا سمجھتے ہیں؟ بھانجا بھگنا، اب بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ بھگنا بولتے ہیں۔ بہن کا بیٹا، بہنر چھیلا، وہینر چھیلا کیا بولیں گے؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، ان کی دیدی تھی حضرت اسما، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، وہ بھانجے تھے حضرت عائشہ کے، اور بہت قدر کرتے تھے اپنی خالہ کی، اور خالہ کا ویسے بھی خالہ کا درجہ تو ماں کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ دان کرتی تھی، میری پیاری ماں بہنوں معاف کرنا، آج اپنے کپڑے لتے اور اپنے زیورات کی تم کو زیادہ چنتا ہے۔ آج وہ عورتوں کا دور ختم ہو گیا جو مسجدوں میں، مدرسوں میں اللہ کی راہ میں اپنے زیورات اتار کے دے دیا کرتی تھی۔ آج دان کرنے کا، صدقہ کرنے کا جذبہ عورتوں کے اندر سے بھی کم ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ بہت دان کرتی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑی زمین اللہ کی راہ میں دان کر دی۔ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو بہت برا لگا کہ اتنی قیمتی زمین تھی میری خالہ نے اللہ کی راہ میں دان کر دی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرا بس چلے گا تو میں حضرت عائشہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، وہ زمین وہ گھر میں وقف کرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے ایک سخت جملہ بول دیا، حضرت عائشہ کو برا لگ گیا، بھانجے کی یہ بات بری لگ گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم لا اکلمن ابن زبیر، آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا مجھے اپنی خالہ سے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے تھی۔ خالہ کے پاس آئے، معافی مانگنے لگے، خالہ جان آپ کا بھانجا ہوں، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، معاف کر دیجئے، آپ میری ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، اے عائشہ، اے اماں عائشہ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ تیار نہیں ہوئی، اپنی قسم کو انہوں نے نہیں توڑا، انہوں نے کہا میں بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر سے۔ اب بہت غور سے سننا میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوچا کہ مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، سمسیا کا سمادھان کیسے نکالا جائے، تو انہوں نے 2 صحابیوں سے کہا
کہ آپ لوگ چل کر کے میڈیٹر بن جائیے اور آپ لوگ حضرت عائشہ کو چل کر کے سمجھائیے کہ وہ مجھ سے جھگڑا ختم کر دیں۔ یہ دو لوگ کون تھے؟ یہ دو لوگ اللہ کے رسول کے نانیحال کے قبیلے میں سے تھے۔ اللہ کے نبی کا جو نانیحال تھا، آپ کے ماموں لوگوں کا نانا کا جو گھرانہ تھا، اس قبیلے کے اس خاندان کے یہ دو لوگ تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتی ہیں، اور جب نبی سے محبت کرتی ہیں تو نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن زبیر نے ان دونوں لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ چل کر کے آپ لوگ میرا مسئلہ حل کرائیے۔ یہ تینوں لوگ پہنچے وہاں پہ، حضرت عائشہ کے گھر پہنچے۔ انہوں نے دروازے پہ جا کے سلام کیا، جو اسلام کا طریقہ ہے، کہیں پر بھی جاؤ تو پہلے سلام کر کے اندر جاؤ۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا ام المومنین۔ اندر سے حضرت عائشہ کا جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ تینوں لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ تھے۔ جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر داخل ہوئے، عبداللہ بن زبیر اندر پردے کے اس پار گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اے میری پیاری خالہ جان، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، آپ کا بھانجا ہوں، معاف کر دیجیے۔ اے خالہ جان، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آپ کے دروازے پر آ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھ کو معاف کر دیجیے۔ حضرت عائشہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی اے ابن زبیر، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑ سکتی ہوں، میں تجھ کو معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہی تو ادھر پردے کے اس پار سے ان دونوں صحابیوں نے کہا اے اماں عائشہ، آپ تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، آپ تو امت کی ماں ہے، آپ سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو کون جاننے والا ہے؟ اے اماں جان، اے اماں جان، کیا آپ نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو نہیں سنا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑ کر کے رکھے۔ اے اماں عائشہ، آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، چھما کر دیجئے۔ آخر حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا، معاف کر دیا میرے ساتھی۔ اور جب معاف کیا اور اپنی قسم کو توڑا تو 40 غلام آزاد کی حضرت عائشہ نے اس قسم کو توڑنے کے بعد۔ اور جب وہ اس واقعے کو یاد کرتی تھی اتنا روتی تھی کہ اپنے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پوچھنے لگتی تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے؟ جہاں 4 برتن ہوں گے آپس میں ٹکرائیں گے، جھگڑوں کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، واد واد کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، مگر جھگڑوں کو ختم کر دو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، مت جاؤ یہاں سے نفرتوں کو لے کر، مت جاؤ یہاں سے جھگڑوں کو لے کر کے۔ رشتہ داروں میں اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، جاؤ آگے بڑھ کر کے بات کو ختم کرو اور ملاپ کر لو، دوستی کر لو، محبت پیدا کر لو، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آؤ۔ اللہ کہتا ہے وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، اور جو اناتھ بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جس بچے کا باپ مر چکا ہے، اس اناتھ بچے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اناتھ بچے کے ساتھ کوئی انیائے نہ کرو، کوئی ناانصافی نہ کرو۔ اگر آپ کے بھائی کا بیٹا یتیم ہو گیا، بہن کا بیٹا اناتھ ہو گیا، آپ کا بھتیجا اناتھ ہو گیا، بھانجا اناتھ ہو گیا، تو اور بھتیجوں سے زیادہ اس کی کیئر کرو اور بھانجوں سے زیادہ اس کا خیال کرو، کیونکہ بیچارے کا باپ نہیں ہے، اور جس بچے کا باپ نہ ہو بڑا بے سہارا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اناتھ بچے کی پرورش کرنے پر آپ نے ابھارا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، اناتھ کو پالنے والا جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں۔ اناتھ کو پالنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو اناتھ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے،
اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور جو غریب لوگ ہیں، آپ کلیا چک کے روڈ پر جا رہے ہیں، بڑے بڑے شو روم لگے ہوئے ہیں، ایک غریب آدمی ٹھیلے پر کوئی سامان بیچ رہا ہے، 50-60 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر کی حالات کی وجہ سے بیچارہ سامان بیچ رہا ہے۔ ایسے غریبوں کا سامان ضرورت نہ ہو تب بھی خرید لیا کرو، ضروری نہیں کہ بھیک دے کر کے ہی غریبوں کی مدد کی جائے۔ کوئی غریب بیچارہ خوددار ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے، مارکیٹ میں سامان بیچ رہا ہے، کبھی کبھی اس کھلونے والے کا کھلونا لے لیا کرو، کبھی اس سبزی والے کی سبزی لے لیا کرو، کبھی اس بوڑھی عورت سے جا کر کے سامان لے لیا کرو جو بڑھاپے میں جا کر کے روڈ پر اپنے بڑھاپے کی حالت میں اپنی غریبی کی وجہ سے سامان بیچ رہی ہے۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى، اور اپنے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چاچا ہے، آپ کا تایا ہے، اگر وہ آپ کے گھر کے بغل میں آپ کے گھر سے سٹا ہوا اس کا گھر ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، اس کا ڈبل حق آپ کے اوپر ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، اس کو بہتر سے بہتر سلوک کرو اس کے ساتھ۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ نان مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے اور آپ کا ہندو پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اسلام کی شکشا کیا ہے؟ اذا طبخت مرقۃ، جب تمہارے گھر میں سالن بنے، سبزی بنے، ترکاری بنے، بھات بنے، تو اس کو تھوڑا کوانٹیٹی بڑھا لو۔ جب تم کو یہ معلوم ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے تو اپنے کھانے میں پڑوسی کو بھی شامل کر لو۔ پڑوسی کا دھرم کیا ہے، پڑوسی کی جات کیا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے پڑوسی کے سکھ دکھ میں اس سے کام آؤ، یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ قرآن کی شکشا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا ہے۔ پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنوبی، اور پڑوسی اگر کوئی ان نون پرسن ہے، کسی اور علاقے سے آ کر کے آپ کے ہاں رہنے لگا ہے، اجنبی ہے، کوئی ریلیشن آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر کے بغل میں آ کے رہ رہا ہے، تو آپ کا پڑوسی ہے، اس کو تکلیف مت پہنچانا، اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے بال بچوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے اپنے ذریعے اس کو بھلائی پہنچانا۔ اس کے بعد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جب تم سفر میں جا رہے ہو، تم یاترا پہ جا رہے ہو، تم ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تم بس میں سفر کر رہے ہو، تو جو تمہارا کو پیسنجر ہے، جو تمہارے بغل والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دینا۔ تم جلدی سے سالن نکال کے، گوشت نکال کے، روٹی نکال کے اس کی سیٹ کو گندا نہ کرنے لگنا، اپنے ذریعے اس کو تکلیف نہ پہنچا دینا۔ بچوں کو لے کے سفر کر رہے ہو، بچوں کا ڈائپر اتار کر کے وہاں پہ مت رکھ دینا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ اکبر، اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ گھر کی بات نہیں، یاترا کی بات ہو رہی ہے، سفر کی بات ہو رہی ہے، ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سفر میں بھی ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، آپ کا جو کو ٹریولر ہے، جو آپ کا سہ یاتری ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اے اللہ، اگر مالدہ سے کلکتہ کی 6-7 گھنٹے کی یاترا میں سفر کرنے والا ہمارا جو ساتھی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، تو اے اللہ جو میرے جیون کی یاترا میں میرے ساتھ چل رہی ہے، جو میری پتنی ہے، میری بیوی ہے، جو میری
زندگی کے سفر میں ہم سفر ہے، جو میری زندگی کی یاترا میں میری شریک حیات ہے، میری لائف پارٹنر ہے، میری بیٹر ہاف ہے، میری زندگی کا آدھا حصہ ہے، اے اللہ کیا اس کے ساتھ بھی مجھ کو اچھا سلوک کرنا ہے؟ علماء نے لکھا کہ وہ صاحب بالجنب میں بیوی بھی شامل ہے۔ اگر 5-6 گھنٹے کی یاترا میں جو ساتھ میں سفر کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو جو زندگی کی یاترا میں ساتھ میں چل رہی ہے اس پتنی کو بھی تم تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے آرام کا بھی خیال کرو، اس کو مشین نہ سمجھو، اس کے سکھ دکھ کا خیال رکھو، اس کے جذبات کا خیال کرو، اس کو اپنی نوکرانی نہ سمجھو، اس کو اپنی سیویکا اور اس کو اپنی داسی نہ بنا کر کے رکھو، اس کو پیار اور محبت دیا کرو، اس کے ساتھ پریم اور محبت کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ فرمایا وابن السبیل، اور تم ان مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو کہیں پردیس سے کسی دوسرے علاقے سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، تمہارے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مہمان کو اچھا کھانا کھلاؤ، تمہیں بھوکا رہنا پڑ جائے تم بھوکے رہ جاؤ، مگر مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ اپنا آرام قربان کرنا پڑے تو کر دو، مگر مہمان کو تکلیف نہ پہنچنے دو۔ نبی اکرم کے پاس ایک مہمان آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی بھوکا ہوں میں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے پوچھا کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ 9 بیویاں آپ کی تھی، 9 کی 9 نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج تمہارے گھر میں فریج میں طرح طرح کے پھل فروٹ بھی مل جائیں گے، چاول بھی مل جائے گا، روٹی بھی مل جائے گی، کھانے کی بہت ساری ویرائٹی مل جائے گی۔ ذرا غور کرو، تمہارے نبی کی بیویوں کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا، اتنی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ مہمان کو کھلا سکے۔ 9 کی 9 بیویوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں، ہم مہمان کو کہاں سے کھانا کھلائیں؟ آپ نے کہا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ گھر پوچھنے نہیں گئے سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، چاول بچا ہے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، کہا اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان۔ مہمان کو گھر پہ لے کے گئے، باہر مہمان کھڑا ہوا ہے، اندر آئے، اے میری بیوی میں مہمان کو لے کے آیا ہوں، مہمان کوئی معمولی مہمان نہیں ہے، نبی کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے، جلدی سے کھانا نکال دو۔ بیوی نے کہا کیا بات کرتے ہیں، آج تو گھر میں کھانا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے میں نے رکھا ہے، بچوں کو کھلاؤں گی، میرے اور آپ کے لیے تو کھانا بھی نہیں ہے۔ کہا ایک کام کرو، میں مہمان کو تھوڑی دیر کے بعد لے کے آتا ہوں، بچوں کو بہانے سے سلا دو، جب بچے سو جائیں میں مہمان کو لے کے آؤں گا، پلیٹ میں کھانا نکال دینا، ایک پلیٹ میں اپنے سامنے، ایک پلیٹ مہمان کے سامنے رکھ دوں گا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو تم چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کھانا کھا لے گا، میں ایسے جھوٹ موٹ منہ چلا لوں گا، مہمان سمجھے گا میں کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ایسا ہی کیا، گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھا، چراغ کی بتی بجھا دیا، مہمان بیچارہ پیٹ بھر کے کھا گیا، دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئے۔ اگلے دن ابو طلحہ اللہ کے پیارے رسول کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا ہے ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی کے جو انصاری صحابہ ہیں، میرے نبی کے جو انصار صحابہ ہیں، وہ اتنے دریا دل لوگ ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اتنا بڑا دل ان کے پاس ہے۔ اے ابو طلحہ یہ آیت تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، مہمان کو دیکھ کر کے پیشانی پر بل نہ لایا کرو، مہمان گھر میں آئے تو برکت سمجھا کرو، اس کا بھی حق ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ لیکن ہاں یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے،
کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ 3 ہی دن تک مہمان ہوتا ہے، 3 دن کے بعد جو آ کے ڈیرا ڈال دے تو پھر وہ مہمان نہیں ہے. پھر اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا، اپنے نوکر چاکروں کا بھی تم خیال کیا کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو. یہ 10 حقوق اللہ نے بیان کی اور یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کسی اہنکاری کو پسند نہیں کرتا، کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند نہیں، غرور کرنے والے اہنکاری لوگ پسند نہیں. پتہ یہ چلا حقوق العباد کو کون ادا کرے گا؟ جس کے اندر اہنکار نہیں ہوگا. جس کے اندر اہنکار ہوگا وہ نہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، نہ بھائی کے ساتھ کرے گا، نہ بہن کے ساتھ کرے گا، نہ پڑوسی کے ساتھ کرے گا. تو میرے بھائیوں اپنے اہنکار کو توڑ دو، اپنے ایگو کو توڑ دو، اہنکاری مت بنو. جس نے بھی اہنکار کیا ہے وہ ذلیل ہوا ہے. ابلیس نے اہنکار کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. قارون نے اہنکار کیا، زمین میں خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا. فرعون نے اہنکار کیا، پانی میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا. نمرود نے اہنکار کیا، ایک مچھر اس کے بھیجے کو کھا گیا. جس نے بھی اہنکار کیا ہے صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیا گیا ہے. تو یہ حقوق العباد سے متعلق قرآن کی یہ آیت تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، جس کی ایک تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما. 4 سوالات انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے. کیا اپنے رشتہ دار کے جھاڑ پھونک میں شامل ہونا کیسا ہے؟ اگر وہ جھاڑ پھونک شرکیہ ہے، کوئی ایسا آدمی جھاڑ پھونک کر رہا ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے من سے الٹا سیدھا منتر پڑھ رہا ہے اور شرکیہ کلام پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس جھاڑ پھونک کو کرنا بھی غلط ہے اور اس میں شامل ہونا بھی غلط ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے. لیکن ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے اور جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی رقیہ ہوتا ہے. تو اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی رقیہ کر رہا ہے، جھاڑ پھونک کر رہا ہے، اس میں آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ میرے علم میں سرما لگانا ثابت نہیں ہے. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ میت کو سرما لگایا جائے. میت کو بس نارمل نہلا دیا جائے اور اس کے بال وغیرہ کو پوچھ دیجئے، بدن کو پوچھ دیجئے اور اس کے بعد اس کو کفنا دیجئے. سرما وغیرہ لگانے کی میرے علم میں واللہ عالم کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کا نام لے کر مانگنا کیسا ہے؟ عقیدہ کا سوال ہے. اللہ کا نام لے کر کے مانگا جا سکتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ہے نا قرآن کی آیت، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو کسی سے اگر ہم کوئی چیز مانگے اور اللہ کا نام لے کے میں بھائی اللہ کے نام سے ہمیں دے دو یا اللہ کے واسطے سے ہمیں دے دو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرے علم میں یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے. یہ بھائی صاحب بول رہے 10 منٹ چندہ کریں. اب ہمارے پاس مشکل سے 10 منٹ کا وقت ہے. آپ آئیے، تقریر شیش ہو چکی ہے، آپ آگے بڑھیے. اور جو حضرات ابھی تک عیدگاہ کے لیے چندہ نہیں دیے ہیں سارا گیٹ بند کر دیا جائے گا، ان کو جانے نہیں دیا جائے گا جب تک آپ عیدگاہ میں چندہ نہیں دیں گے. تو مذاق کی بات ہے، آپ حضرات نیکی کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، آپ آگے بڑھیں اور آ کر کے آپ اللہ کی راہ میں تعاون پیش کریں. اللہ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے. آمین.